بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم بارک لنا فی اوقاتنا۔ آج ہم سبق پڑھ رہے تھے را کے بارے میں، اس کی ہم نے ایک صورت چھوڑ دی تھی کل، تو آج ہم اس کو پڑھیں گے۔ را کو کل ہم نے پڑھا تھا پر کرنے کے طریقے، آج ہم پڑھ رہے ہیں را کو بری کرنے کی صورتیں۔ تو را کو بریک کرنے کی صورتیں، اس کو ہم ترقیق، اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ را کو ترقیق کر کے پڑھنا، یعنی کہ بریک کر کے پڑھنا۔ اس کی بھی 5 قسمیں ہیں، تو آپ نے توجہ سے سننا ہے۔ سب سے پہلی صورت، کل ہم نے زبر پیش کی پڑھی تھی علامت، آج را کے اوپر زیر کی ساری مشق کریں گے۔ را کے نیچے زیر ہو تو را ہمیشہ بریک پڑھی جائے گی، جیسے عند باریکم، را کے نیچے زیر، رجالن، یہ کہتا ذہن میں رکھنا، را کے نیچے جب بھی زیر ہوگی را کو کیا پڑھیں گے؟ بریک پڑھیں گے۔ را مشدد ہو اور اس را کے نیچے زیر ہو تو پھر بھی را کو بریک پڑھیں گے۔ پچھلے ہم نے را پر کا پڑھا تھا، را مشدد ہو اوپر پیش اور زبر ہو تو موٹی پڑھیں گے، لیکن را مشدد ہو اس کے نیچے زیر ہو تو پھر کیا پڑھیں گے؟ را کو باریک پڑھیں گے۔ من شر ما خلق، را ساکن ہو اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر اصلی ہو۔ کل ہم نے زیر عارضی کے بارے میں پڑھا تھا، وہ میں نے آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دیا تھا کہ وہ عارضی طور پہ زیر لگائی گئی ہے، ادروائز وہ اس حرف کی زیر نہیں ہوتی۔ لیکن آج ہم پڑھ رہے ہیں را ساکن ہو اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو لیکن وہ اصلی ہو، اس حرف کی زیر ہو، تو وہاں بھی ہم را کو بریک پڑھیں گے۔ انذر، یہ حرف کیا ہے؟ زیر، یہ زا کے نیچے اپنی زیر ہے، یہ کسی اور کی ہم نے نہیں لگائی، یا ہم نے کچھ دیر کے لیے نہیں لگائی بھی، چلو پیچھے سے ملائیں گے تو پھر اس کو لگا لیتے ہیں، ورنہ نہیں، یہ ہے ہی اسی جملے کی، اس حرف کی، اس زے کی زیر ہے، اصلی زیر اس کو کہتے ہیں، جو کسی صورت ہم ہٹا سکتے ہی نہیں ہیں، نہ ہم ملانے کی صورت میں نہ ہم الگ کرنے کی صورت میں، وہ زیر رہے گی، اس کو کہتے ہیں اصلی زیر۔ را ساکن سے پہلے والے حرف پہ اصلی زیر ہو تو وہ را ہمیشہ بریک ہوگی۔ نمبر 4، را ساکن اس سے پہلا والا حرف بھی ساکن، اس سے پہلے والا حرف پر زیر ہو تو وہ را بھی ہمیشہ بریک ہوگی۔ یہ ہم نے پیچھے بھی پڑھ لیا، ابھی را ساکن اس سے پہلے والا حرف ساکن، لیکن ہم نے وہاں پہ پڑھا تھا پیش اور زبر۔ آج بات ہم کر رہے ہیں زیر کی۔ را ساکن اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن، اس سے پچھلا حرف جو تیسرا حرف ہے وہ حرف اس کے نیچے زیر ہو تو پھر ہم اس کو کیا کریں گے؟ بریک پڑھیں گے۔ ہجر، جیسے ہجر، را ساکن، یہ وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے گی، اس سے پچھلا حرف ساکن لیکن اس سے پیچھے زیر ہے تو ہم اس را کو کیا پڑھیں گے؟ ہجر، بریک کر کے پڑھیں گے۔ را ساکن اس سے پہلے یا ساکن ہو ہمیشہ بریک ہوگی، یہ ہمیشہ وقف کی صورت میں ہی ہوتی ہے، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا را ساکن ہو اس سے پہلے کوئی بھی حرف ساکن ہو اور وہاں پہ وہ کیا ہوگا؟ پیش اور زبر ہوگی تو ہم نے موٹا کرنے کو پڑھا تھا، لیکن یہاں پہ اگر زیر ہوگی، را ساکن اس سے پہلے یا ساکن ہو تو وہاں اس کے پیچھے زیر ہو تو وہ ہمیشہ بریک پڑھی جائے گی۔ یہ میں نے مثالیں لکھ لی ہیں، پہلے میں بھول گئی تھی۔ را ساکن اس سے پہلے یا ساکن، یہ صرف وقف کی صورت میں ہوتا ہے تو را ہمیشہ بریک پڑھی جائے گی، جیسے بصیر۔ ویسے تو ہم نے یہ را کو دیکھا، را کے اوپر 2 پیشیں ہوں تو ہم نے پڑھا موٹی ہوگی، لیکن وقف کی صورت میں اس پہ ہم جزم لگا دیں گے، اس سے پچھلا حرف یا ہے، ہمیشہ را ساکن ہے اس کے پچھلا حرف یا ساکن اگر ہو تو اس سے پیچھے زیر ہو تو وہ را بھی ہمیشہ بریک پڑھی جائے گی۔ بصیر، قادیر، یہ تھی آج را کے بریک پڑھنے کی 5 صورتیں، تو آپ نے اچھے سے اس کو دیکھنا، یاد کرنا ہے۔ اللہ پاک ہمارے لیے آسانی والا معاملہ فرمائے۔ اللہ حافظ۔